حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا کیوں نہ دی گئی جبکہ اس وقت حکومت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی؟ بہت اچھی بات ہے، یہی زہر پھیلایا ہوا نا، جو ہے ہر جگہ یہی کہہ رہا کہ علی، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ پھر صاف کہہ دو کہ علی تو مجرم ہی تھا، وہ ان قاتلوں کے ساتھ ہی تھا، بات چھپاتے کیوں؟ اندر تمہارے جو خبث ہے اس کو ننگا کرو، پھر علی تمہارا کون سا خلیفہ اور وہ صحابی رسول کیا ہے جو قاتلوں کا ساتھی تھا؟ تو بات کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل جو تھے نا، ان کے بارے میں مسئلہ بہت پیچیدہ تھا۔ لوگ تو بیٹھے نا جیسے قاتل ہے سامنے مار دو اس کو، قاتل ایک نہیں تھا، وہ بغاوت ہوئی تھی۔ ہر علاقے میں لاکھوں لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے تھے، بصرہ بھرا ہوا تھا، کوفہ، مصر، شام، سارے تو حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر اتنی سرسری بات ہوتی، مدینہ میں مارا گیا، کربلا نہیں کہ جنگل ہے اور ایک بے اختیار آدمی خلیفہ ہے، 40,000 فوج ہے اس کے پاس مدینہ میں انصار اور مہاجرین کی۔ یہ جو کہتے ہیں حضرت حسین حق پر ہوتے صحابی نہ اٹھتے، اس وقت تو 5-10 سے زندہ بوڑھے، جب 40,000 مدینہ میں تھے انہوں نے کیوں نہیں بچایا؟ اور کیوں جنازے میں نہیں گئے؟ اگر کو بے بس کر دیے تھے 600 نے تو صحابہ کیا رہے؟ پھر دو تعریفیں کرتے ہو، دنیا اٹھتے تھے، 600 نے ڈوا رہی ہے، اور اگر کو وہ ناراض تھے تو بات تو خراب ہو گئی پھر کہ وہ سارے حضرت عثمان سے ناراض تھے۔ بات ایسی تھی کہ حضرت عثمان کے گورنروں نے غلط کام کیے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ وہ گھیرنے والے بھی آپ خدا کے لیے پتہ کریں بہت بڑے صحابی، کوئی مقصد نہیں تھے شرابی، وہ بیت رضوان والے تھے۔ میں اگر حدیث کی کتابیں اور سیرت کی نہ دیکھتا، اسی چکر میں پڑے رہتے کہ شرارتی آ گئے، شرارتی نہیں تھے۔ عبد الرحمن بن عدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت رضوان میں شریک تھے، جو مصر کو اکٹھا کر کے لائے تھے۔ جنہوں نے ممبر سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اتارا اور چھڑی توڑی تھی وہ حضرت جہدہ غفاری تھے، وہ بھی بیت رضوان میں شریک تھے، کوئی شرارتی نہیں تھے، اور نہ ان کی کوئی بات غلط تھی، ساری امت ان کے ساتھ تھی۔ تبھی اسی صحابہ انصار نے کوئی مدد نہیں کی، وہ کہ بات ٹھیک کرتے کہ کیوں آپ نے حضرت ابوبکر عمر کے زمانے کے لوگ ہٹائے، یہ کیوں چھوکرے مسلط کیے ہیں؟ ولید بن عقبہ کو کر دیا کوفہ میں، صحیح مسلم دیکھے، شراب میں نماز پڑھائی اور کہنے لگا اور پڑھنی، بے ہوش، پھر کوڑے مارنے پڑے۔ انہوں نے کہا سعد بن ربیع وقاص کو کیوں معذور کیا؟ جب حضرت عثمان نے یہ تقریر فرمائی کہ میں نے کنواں خرید کر دیا، میں نے مسجد میں، اب آگے جو انہوں نے کہا صحابی تھے وہ کوئی نہیں بیان کرتا۔ انہوں نے کب کہا کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کی؟ جواب میں انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے، مگر اس کا یہ معنی تھوڑی تھا کہ آپ حکومت کا نظام ان چھوکروں کے حوالے کر دیں۔ وہ پرانے صحابی کیوں ہٹائے؟ صرف ایک بات پر وہ ہوتے تھے کہ وہی لگاؤ جو ابوبکر، نہ کوئی سبائی، نہ کوئی شرارتی، کچھ نہیں تھا، اسی لیے لوگوں نے آپ کی مدد نہ کی۔ اور قاتل جو تھے، جب بغاوت ہوتی نا بیٹا، اب شریعت میں 2 مسئلے، یہ باغی بغاوت کے زمانے میں قتل کر دے، مال لوٹ لے، برباد کر دے، بغاوت چھوڑ دینے کے بعد جب وہ سرنڈر کر دے اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوتا۔ مگر اس مسئلے کو علی سمجھتا تھا، لوگوں کو کیا سمجھائے؟ لوگوں کو تو یہ قتل ہو گیا، قتل ہوا، قتل عام بندہ کرے کسی کو، میں آپ کو ماروں، قصاص ہے۔ بغاوت ہو جائے، سارے صحابہ کا بغاوت کے دوران وہ لوگوں کے مال لوٹ لیں، انگنت لوگ مارے جائیں، یہ جیسے کافر حربی کلمہ پڑھ لے، پچھلے سارے معاملے ختم۔ باغی نے جب بغاوت چھوڑ دی اور خلیفے کو تسلیم کر لیا، مقدمہ نہیں بن سکتا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ علی اس پر تھے، اور امام شافعی کا کہ قصاص تو بنتا تھا مگر قصاص کو خلیفہ ملتوی کر سکتا، اگر قصاص لینے سے ہنگامہ اور بڑھتا ہو اور فساد بڑھتا، جیسے حضرت جریر نے جب آ کر کہا کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں قاتل ہمارے حوالے کرو، تو آپ نے فرمایا قاتل اٹھ کھڑے ہو۔ جب 20,000 آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور تلواریں لہرادی، کیا ہو قصاص لو، آپ نے کہا لے لو قصاص جو لے سکتا۔ چلا اور زبیر حضرت عائشہ بصرے گئے اور وہاں لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ جب اصل قاتل آیا جو سرگنا تھا ذوالخویسرہ، صحابی تھا وہ بھی، یہ ٹھنڈے ہو گئے، ان کا قبیلہ آ گیا مقابلے میں، کیا ہو قصاص لو۔ تو حضرت جریر نے لکھا کہ اب لو نا قصاص ہے، اٹھے جو تھے قصاص، ذوالخویسرہ کو لو قصاص، اور اگر کہتے قبیلہ آ گیا تو میری طرف نہیں دیکھتے کہ پوری سلطنت باغی ہوئی ہوئی اور حضرت عثمان کے خلاف، کس سے میں قصاص ہوں؟ تو لوگ اگر صحیح حالات کو پڑھیں اور اماموں کی کتابیں اور فقہ بھی پتہ چلے کہ وہ سرسری معاملہ نہیں تھا، کوئی قتل ہو گیا قاتل سامنے تو دے دو ان کو قصاص کے لیے، وہ بغاوت ہوئی تھی۔ بغاوت کا قانون پہلے پڑھ لیں کہ باغیوں سے قصاص لیا جاتا۔ اس طرح تو اگر باغی یہ سمجھے کہ ہماری جان ہی نہیں حکومت چھوڑے گی، وہ کیوں ہتھیار ڈالیں گے؟ مر جائیں گے، مانیں گے نہیں۔ ان کے لیے یہی کافی ہے کہ کافر جو ہے اسلام لے آئے، پچھلے جرم معاف، باغی بغاوت چھوڑ دے، حکومت کو تسلیم کر دے، کوئی کیس اس کے خلاف پٹ اپ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث اور فقہ کتابیں پڑھاؤں گا، جب آپ تفصیل سے سمجھیں گے۔ یہ شوشے جو چھوڑے ہوئے ہیں نا، یہ زہر دماغوں سے نکالیں۔ خدا کے لیے حضرت علی چوتھا خلیفہ ہے، ہم اس کو اہل سنت اور اہل حدیث امام مانتے ہیں، خلیفہ بڑا، اگر یہ شوشے رہے دماغوں میں کیا عزت ہوگی اس کی؟